جس جس بندے کا کربلا میں حصہ تھا نا، یا تو اللہ نے اس کو اچانک مار دیا، جیسے یزید مرا، یزید ملعون ایسے ہی مرا اچانک، اور اس پہ لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ظالم کی کمر توڑ دی، ختم ہو گیا، پگھل گیا بالکل اس حدیث کے مصداق۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی حدیثیں۔ ابن زیاد کے ساتھ کیا ہوا، جس طرح اس نے اپنے دربار میں سر مبارک منگوایا تھا نا، اسی طرح اس کا سر آیا وہاں پر۔ یہ سن لیجئے حدیث، میں آپ کو الفاظ پڑھ کے بتاؤں گا۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، اور جامع ترمذی البانی والی میں بھی صحیح ہے، اور کتاب المناقب کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس کتاب کا ہمیں حسین سے محبت کیوں ہے، اہل حدیث عالم کی کتاب ہے، ہمیں حسین سے محبت کیوں ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 51 کے اوپر یہ حدیث ہے، میں عربی سے پڑھ رہا ہوں۔ لما جیء برأس عبید اللہ ابن زیاد واصحابہ نددت فی المسجد فی الرحبہ فانتہیت الیہم وهم یقولون قد جاءت قد جاءت فاذا حیۃ قد جاءت تخلل الرؤوس حتى دخلت في منخر عبید اللہ ابن زیاد فمکث ہنیہا ثم خرجت فذهبت حتى تغیبت ثم قالوا قد جاءت قد جاءت ففعلت ذلك مرتين او ثلاثا۔ اللہ، کہا کہ یہ اسی عبید اللہ ابن زیاد کا یہ تقریباً 3-4 سال بعد کا واقعہ ہے۔ وہاں تختہ الٹ گیا، اس کا طاقت اس کی گئی، اسی کا سر کٹا، اور جو کربلا پہ موجود تھا ان سب ظالموں کے بھی سر کٹے۔ 64 یا 65 ہجری کا واقعہ ہے۔ مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کارنامہ انجام دیا، امت کے سینے ٹھنڈے ہوئے، اور اس کا سر آیا اسی جگہ۔ جب وہاں سر رکھا ہوا تھا تو لوگوں نے کہا آ گیا، وہ آ گیا، ایک سانپ آ رہا تھا، ایک کہتے ہیں نا سپولیا، چھوٹا سانپ آ رہا تھا، اور وہ اس کے منخر میں یہاں ایسے اس کے نتنوں میں گھستا تھا، پھر باہر نکلتا تھا۔ 2 یا 3 مرتبہ اقامہ لوگ اللہ سے ڈر گئے۔ باقی روایات میں بھی پتہ چلا کہ لوگوں نے وہاں سے وہ پھر غائب ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ۔ یہاں آگے شارحین نے لکھا کہ آخرت میں عذاب اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ سبحان اللہ۔ یقین رکھیں، تسلی رکھیں کہ جس نے یہ ظلم کیا وہ بچ کے نہیں گیا، اس کو اللہ نے دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کیا، اور